الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقريبنا وأولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکاتِ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمنہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق۔ 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دیواریں ہلتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ دوسری روایات میں الفاظ اس طرح ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہوگی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بے شمار امتحانات آئے اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ غزوہ خیبر سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مقام صبح پر حضور نے صحابہ کرام سمیت نماز عصر ادا فرما لی۔ حضرت علی پیچھے مجاہدوں کے ساتھ ہیں، آپ کی نماز عصر باقی ہے۔ حضرت علی تشریف لائے، حضور فرماتے ہیں علی میں نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے، ایک طرف آرام ہے حضور کا اور دوسری طرف فرض نماز ہے۔ یہ حضرت علی کا امتحان ہے تاکہ قیامت تک امتیوں کو خبردار کر دیا جائے اور مقام مصطفیٰ کا پتہ چل جائے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت علی بارگاہ نبوت کے مزاج سے پورے واقف ہیں۔ آپ نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا، اگر نماز پڑھتا ہوں تو سرکار کے آرام میں فرق آتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو علاج ہو جائے گا،
نیند میں فرق آ گیا تو علاج نہیں ہوگا۔ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا آرام کرنا ہے، حضرت علی معذب ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور نے سر اقدس گود میں رکھا، آرام فرمانے لگے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، علی کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ جب نماز عصر کا وقت گزر گیا، امتحان مکمل ہو گیا تو سرکار بیدار ہوئے۔ علی دیکھا علی غمگین ہیں، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا نماز قضا ہو گئی۔ سرکار مدینہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس لوٹ آیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی، پھر سورج غروب ہو گیا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، کئی دن محاصرہ جاری رہا مگر خیبر کے فتح ہونے کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کر بھیجا۔ سخت جنگ ہونے کے باوجود کامیابی نہ ہوئی۔ پھر حضور نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کر بھیجا۔ لڑائی سخت ہوئی مگر کامیابی نہ ہوئی، خیبر فتح نہ ہوا۔ تیسرے روز میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لوگ تمام رات اس بات کا تذکرہ کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی ہر مسلمان یہ چاہتا تھا یہ جھنڈا مجھے ملے، مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آدمی بلانے گیا، حضرت علی حاضر ہوئے۔ حضرت علی کا سر گود میں رکھ کر آنکھوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اسی وقت صحت یاب ہو گیا، گویا مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ لعاب دہن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا، درد دور ہو گئی۔ کنویں میں پڑا تو پانی میٹھا ہو گیا، جابر کی ہنڈیا میں پڑا تو کھانے میں اضافہ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم عطا فرمایا۔ پرچم لے کر قلعہ کے سامنے تشریف لے گئے اور پرچم کو گاڑ دیا۔ مرحب سامنے آیا جو خیبر کا طاقتور پہلوان تھا۔ اس نے حیدر کرار کو للکارا اور کہا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، ہتھیار اٹھانے والا تجربہ کار بہادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی للکار کو جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا خوفناک ہوں، میں ان کو ایک سا کے بدلے بہت بڑے پیالے سے معاف کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شمشیر کا وار مرحب کے سر پر کیا، سر دو ٹکڑے ہو گیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ خیبر اکھاڑا اور مسلمانوں کو اس پر سے اتار دیا۔ خیبر فتح ہو گیا۔ بعد میں 40 آدمیوں نے اسے اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے۔ حضرت علی گرم کپڑے گرمیوں میں اور ٹھنڈے کپڑے سردی میں پہنتے تھے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی۔ آپ نے فرمایا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگایا تو یہ میرے لیے دعا بھی فرمائی کہ الہی
علی سے ٹھنڈک اور گرمی دور کر دے، اس دن سے مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ گرمی لگتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا مدینہ میں امیر بن کر رہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرما دیا۔ آپ نے جسم پر ہتھیار سجائے اور جرف کے مقام پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں پر امیر بنایا ہے، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں حضور کے ساتھ جا کر جام بازی کے جوہر دکھاؤں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اس لیے وہاں چھوڑا ہے تاکہ خاندان نبوت کی حفاظت کر سکو، اور جو ضعیف کمزور مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کر سکو۔ فرمایا اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جاؤ جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ فرمان سننے کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ مدینہ کا امیر بننا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں اپنا نائب بنا گئے تھے، اسی طرح غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے میں نے مدینہ میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر ایک فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شک ہو سکتا ہے کہ ہارون تو نبی تھے تو حضرت علی بھی نبی ہوں گے، اس شک کو دور کر دیا اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتوں کا توڑنا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف لائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا میرے گھر کو بتوں سے پاک صاف کر دو۔ سرکار مدینہ نے ایک چھڑی لی اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور زبان پر جاری تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ جو بت نزدیک تھے وہ آپ نے توڑ دیے، لیکن کچھ بت اونچے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک وہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صدائے نبوت سن کر شیر خدا حاضر ہوئے۔ عرض کیا آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان بتوں کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اگر ہاتھ نہیں پہنچتا تو آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر توڑ دیں۔ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے، میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور اس وقت میرا ہاتھ عرش کے پائے تک پہنچ رہا ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں عرش کے پائے کو پکڑ کر کھینچ لاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بتوں کو توڑ کر نیچے اترے تو مسکرانے لگے۔ حضور نے پوچھا علی مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کیا آقا میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے چوٹ نہیں لگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں چوٹ کیسے لگ سکتی ہے جبکہ تمہیں اٹھانے والا میں تھا اور اتارنے والا جبرائیل امین علیہ السلام تھا۔ شہادت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی۔ جنگ صفین کے بعد ایک نیا فرقہ خوارج کا پیدا ہو گیا تھا۔ ایک نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔
کوفہ اور دمشق دونوں حکومتوں کے خلاف تھیں۔ یہ خارجیوں کا گروہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ مکہ میں خارجیوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص ان تینوں آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ تیمی نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ عمر بن بکر تمی نے کہا میں حاکم مصر عمر بن عاص کو قتل کروں گا۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ مقرر ہوئی۔ یہ منصوبہ بنا کر تینوں بدبخت انہیں شہروں کی طرف جہاں ان کے مقتلین موجود تھے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اپنی اس مہم میں ناکام ہوئے اور عبد الرحمن ابن ملجم کامیاب ہوا۔ یہ کوفہ پہنچا جہاں پر خوارج کی ایک بہت بڑی جماعت رہتی تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے میل ملاقات شروع کر دی اور ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں نے حضرت علی کو شہید کرنے کا موسم ارادہ کر لیا ہے۔ ان خارجیوں میں ایک عورت تھی جس کا نام قطام بنت شجاع تھا، بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کیا چاہتا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا میرے ساتھ نکاح کرنا بڑا مہنگا پڑے گا۔ کہا وہ کیسے؟ تمہیں میرا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ عبد الرحمن نے کہا تیرا حق مہر کیا ہے؟ قطام نے کہا 3000 درہم اور علی کا سر۔ عبد الرحمن نے کہا تو علی کا قتل کیوں چاہتے ہے؟ قطام نے کہا جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے رشتہ داروں کو قتل کروایا تھا۔ عبد الرحمن نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ عورت کا عشق قتل کرا دیتا ہے، عورت کا عشق خون بہا دیتا ہے۔ بدکار عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ بدکار عورت خاندان تباہ کر دیتی ہے۔ بدکار عورت محلہ تباہ کر دیتی ہے۔ بے حیا عورت ملک تباہ کر دیتی ہے۔ ان کیدہن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ عورت نیک ہو تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عبد الرحمن کی نگاہ جب قطام پر پڑی پلیت ہو گئی۔ انسان تھا درندہ بن گیا۔ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیروی۔ مسلمان تیری نگاہ ناپاک ہو جائے تو تیرا دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس نگاہ کی حفاظت کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے گا، دل میں ایمان کی حلاوت پائے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نماز فجر کا وقت ہے۔ حضرت امام حسن حاضر ہوئے، فرمایا بیٹے میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ میں نے دعا کی یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں بدل دے، ان کو بدتر لوگوں سے سابقہ ڈال۔ اسی وقت موزن ابن بناح حاضر ہوا اور پکارا صلاۃ یعنی نماز کو چلے۔ آپ تیار ہوئے اور صلاۃ و سلام کہتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہی ہیں۔ عبد الرحمن چھپا ہوا تھا۔ موقع پا کر اس نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار پیشانی پر پڑی، دماغ میں اتر گئی، چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ خون بہنے لگا، خون کے فوارے جاری ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال دولت نہ کشور کشائی۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فاتح خیبر باب مدینہ العلم کی خدمت میں غلاموں نے شربت پیش کیا۔ فرمایا پہلے میرے قاتل کو پلاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ فرمایا اگر تو پی لیتا
قیامت کے دن حوض کوثر پہلے تجھے پلاتا، بعد میں خود پیتا۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو فاتح خیبر، آفتاب شجاعت، آفتاب ولایت، آفتاب امامت غروب ہو گیا، لیکن اس آفتاب کی کرنیں قیامت تک کائنات کو منور کرتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔